اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعے کا دن ہے آج 12 ربیع الاول. ایک ایشو چھوٹا سا ہے، اس کے اوپر کرنے کے بعد پھر میں ایشو پہ آؤں گا. ہماری مساجد میں سے برکت اٹھ گئی ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ پورا معاشرہ ہے، اور خاص طور پہ وہ علماء اکرام ہیں جن کے قول و فعل میں بڑا تضاد آ گیا ہے اس 14ویں صدی کے اندر. چھوٹی سی بات کروں گا. مسجد میں لکھا ہوا ہوتا ہے نماز کا ٹائم یہ ہے، 1:15 کا ٹائم ہے یا 1 بجے کا ٹائم ہے. نماز کا ٹائم، نماز کا مطلب نماز، اللہ اکبر، ہاتھ باندھے اور نماز شروع. نماز کا یہ مطلب ہے. نماز کا یہ مطلب نہیں ہے مولوی صاحب کا بھاشن ختم ہوگا 1 بجے. نماز کا یہ مطلب نہیں ہے آپ خطبہ شروع کرو گے 1 بجے. ٹھیک ہے؟ نہیں، تمام مساجد میں یہی حال ہے. اور وہ جو ٹائم رکھا گیا اس ٹائم پر تک تو مولوی صاحب کا بھاشن ختم ہی نہیں ہوتا. ایک ہی بات کو 10 10 دفعہ رٹ کر رٹا لگائیں گے، اور وہ لوگ آ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں زمین پہ، یقین کرو ان میں اکثریت جو ہے سینئر لوگوں کی ہوتی ہے، ان کے گھٹنے تھک جاتے ہیں، پہلو بدل بدل کے تھک جاتے ہیں، مولوی صاحب کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، دکھ جاتے ہیں پہلو ان کے قدم ان کے، اور یہ لگے ہوتے ہیں سمجھ آج یہ ملا، آج اس کے اندر سارا دین گھسیٹ دو. اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. جو مجھے پتہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. اس نے دنیا میں جھک ماری ہے ساری، ایک ہی بات کو بار بار ہٹے گا، بار بار ہٹے گا. پھر اس کے بعد 5 10 منٹ اوپر کر کے ہٹے گا، اذان ہوگی، وضو ہوگی، نصرت ہوگی، پھر مولوی صاحب لگ جائیں گے. کوئی جنازہ پڑھنا ہے یا کوئی اس کا اعلان کرنا ہے یا مسجد کا چندہ مانگنا ہے، 10 15 منٹ اس میں نکال لیں گے. پھر اس کے بعد خطبہ ہوگا، اس کے بعد جب کھڑے ہوں گے 5 منٹ کا بھاشن دیں گے، صفحے سیدھی کر دو. پھر اس کے بعد بھاشن ہوگا، نماز ہوگی، وہ لمبی دعا، ایک ہی دعا میں 10 10 دفعہ. اب وہ جو بیٹھا ہوا ہے، میں تو ابھی کی بات کر رہا، ابھی تو خیر میرے گھٹنوں میں طاقت نہیں رہی. جب جوانی میں بھی ہم تھک جاتے تھے بیٹھے بیٹھے، سن ہو جاتے تھے گھٹنے. بھائی وقت پہ پڑھو نماز. آج کا دین جو ہے وہ ممبر پہ بیٹھنے کا نام نہیں ہے. یہ بڑا آسان دین ہے. یہ ابو سفیان کا دین ہے جو آپ نے اکٹھا کر لیا ہے. ابو سفیان کے دین کو میں اور بلال کے دین میں فرق ہے. بلال نے اپنے جسم کے اوپر اپنے خون سے جو ہے انگارے بجھائے، تو جب دین اس تک پہنچا. آج کا دین جو ہے اب میدان عمل میں ہے. کسی تھانے میں ایسے چو لگ کے دیکھو ذرا مولوی صاحب، تو آپ کو پتہ چلے دین پہ چلنا کتنا آسان ہے. معاشرے میں ذرا سچ بول کے ایمانداری سے کام کر کے دکھاؤ ذرا تمہیں پتہ چلے کہ دین کتنا آسان ہے. کسی عدالت میں بیٹھ کے انصاف کر کے دکھاؤ ذرا پھر مانیں گے کہ تم دیندار ہو. لگے ہوں گے، مطلب احساس ہی نہیں ہوگا کہ بھائی جو آئے ہیں ان کو نماز پڑھاؤ. مجھے اللہ 3 دفعہ لے کے گیا ہے مکہ مدینہ. وہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے، ایک ٹائم فکس ہوتا ہے، اس ٹائم پہ امام صاحب آتے ہیں، خطبہ دیا، کھڑے ہو گئے نماز میں. کوئی بھاشن نہیں. خطبہ بھی ان کا ایک ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ 5 منٹ کے اندر ختم کرتے ہیں. اذان شروع. نہیں پتہ کون صفیں سیدھی ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں، کون آگے کھڑا ہے کون پیچھے کھڑا ہے. مولوی صاحب نے اپنے اقامت کی تو سیدھے یہاں ان کی نماز ختم ہی نہیں ہوتی ہے. یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں بدعت نہیں کرتے ہیں. دوسروں کا تو حال ہی خراب ہے. ان کے تو سلام شروع ہوتے ہیں 2 2 گھنٹے وہ ختم نہیں ہوتے. ابھی لے کے پھر رہے ہوں گے کعبے کی تصویریں لے کے، کعبے کے ماڈل لے کے پھریں گے، 12 ربیع الاول منا رہے ہوں گے. نبی کے سب سے زیادہ محبوب یہی ہے، انہیں کو سب سے زیادہ نبی سے محبت تھی.
باتیں چل رہی دنیا جان. ایک تو یہ ایشو ہے. دوسرا اچھا میرے ادھر مسجد ہے، میں نے بڑی مشقت سے لے کے جگہ بلڈر سے جو ہے 10واں فلور پہ میں نے بنوائی تھی کہ نماز پڑھیں. امام بھی رکھا ہوا ہے، 5 وقت کی نماز ہوتی ہے. اب بعد میں ایک وہ تبلیغی آیا، میں نے کہا یہاں جمعہ نہیں ہو سکتا. میری سمجھ سے باہر. اب لوگ یہاں سے اتر کے جاتے ہیں، کوئی گاڑیوں میں جاتا ہے جس کے بعد نہیں ہے مسجد دور ہے، جا کے جمعہ پڑھتے ہیں، ان کی حالت خراب ہوتی ہے. میں تو اس سے زیادہ سب سے زیادہ باقیوں کا بھی یہ بڑے بوڑھوں کا یہی حال ہے. اور وہ بات سمجھ سے اس کا اثر ہے، اس کو بتا کہ تھک گئے بھائی 5 وقت کی نمازیں ہو سکتی ہیں، جمعہ کیوں نہیں ہو سکتا اس جگہ؟ نہیں یہ وہ گنبد ہونا چاہیے، ایک جامع مسجد ہونی چاہیے، وہاں جمعہ ہوگا. بھائی خدا کو انہوں نے جامع مسجد میں قید کر دیا نعوذ باللہ. سب جگہ ہو رہی ہے چاروں طرف. آپ کسی بھی ہوٹل میں چلے جائیں، کسی شاپنگ مال میں چلے جائیں، سب جگہ ہوگی، اپنی جگہ پہ نہیں ہوگی. بندہ اتنا ریجیڈ ہے، اس کو سمجھا سمجھا کے تھک گیا. نہیں چند دنوں کے لیے شروع کرائی. اچھا خود پڑھتا بھی نہیں ہے. ابھی تو نے جہاں پڑھنی ہے جا کے پڑھ یار. جن لوگوں کو جہاں پڑھنی ہے ان کو پڑھنے دے. نہیں تو سمجھ ہی نہیں رہا. اس نے 4 دن تبلیغ میں گزارے ہیں، پنچے اوپر کیے ہیں، بس اس کو دین جو ہے اس نے اونچے پانچوں اور بڑی داڑھی کے اندر محفوظ کر دیا دین. میں نے کہا نا دین کو اگر سمجھنا ہے تو دو کو سمجھو، ابو سفیان کو اور بلال کو. ابو سفیان نے دیکھا جب کچھ نہیں بچا تو کوئی راستہ نہیں بچا تو دین کی طرف آ گیا. دوسرا تھا بلال، جس کو ننگی گلیوں میں گرم ریت کے اوپر لٹا کے جو مارا جاتا تھا، ایک وہ دین تھا. ان دونوں میں فرق ہے. آج کا مسلمان ابو سفیان بن گیا پوری دنیا کے لیے. دوسری بات میں بتانا کرنا چاہ رہا تھا کہ دفتروں میں جو ہوتا ہے، جو ابھی ایک ایشو کیوں چلا ہے کہ میں سپریم کورٹ میں جو ہے وہ فیض آباد دھرنے کے اوپر جو ہے یہ چیف جسٹس جو آیا ہے، جس کی نیک نامی ہے، اسی نے اس کے اوپر دیا تھا، فیصلہ دیا تھا، اور ساری دنیا نے دیکھا. وہ فیض آباد دھرنے میں کیا ہوتا تھا. ہمارے جو محافظین ہیں جو فیض آباد دھرنے اور اس طرح کے دھرنے کراتے ہیں، وہ ایک پادری انہوں نے بلایا تھا، یہ خان سے ملا کے انہوں نے ایک دھرنا دیا 126 دن کا. جب تک قوم کے ساتھ جو ہے ATS کا جو ہے سانحہ نہیں ہوا، وہ دھرنا ختم نہیں ہوا. اس میں سی پیک گیا، چائنا کے پریزیڈنٹ کا دورہ گیا، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. دھرنا نہیں جائے گا. دھرنے کراتے ہیں یہ. انہوں نے دھرنا کرایا فیض آباد کا. اس میں کہا یہ ہے آپ پیسے لے لو، اور فوجی وردی کے اندر جو ہے ان کو پیسے بانٹ رہا ہے کہ یار اٹھ جاؤ یہاں سے، یہ لو یہ لے لو یہ لو. اور ٹی وی چلا رہی ہے، دکھا رہی ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ بھی تھی، پیچھے سب تھے. دھرنے پہ آ کے انہوں نے سارے روڈ بند کر دیے. میں کہا یار یہ جو یہ پکڑو، یہ پیسے لو. ٹی وی پہ چڑھ دوڑے، سپریم کورٹ کی پارلیمنٹ پہ چڑھ دوڑے. یار یہ ایسا نہیں ہونا، پیسے پکڑ لو، یہ تمہارے خرچے، اٹھاؤ اور چلے جاؤ. اس وقت کے میں نے کہا نا ہر جگہ کوئی ایک آدھ پاگل تو ہوتا ہے جس کو ان کی یہ چکر بازیاں ان کی اس سے وہ کمپرومائز نہیں کرتا. اس جج نے اس وقت ججمنٹ دی تھی کہ یہ جس نے کی ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. حلف کے خلاف ورزی کی ہے انہوں نے. یونیفارم کے اندر تم جو پیسے بانٹ رہے ہو. دنیا کی مطلب تاریخ میں آپ یہ چیزیں نہیں تھی. بریگیڈیئر صاحب جو پیسے دے رہے لوگوں کو، وہ کہہ رہے نہیں نہیں کوئی بات نہیں، آپ جاؤ آگے، یہ لو پکڑو پیسے. مطلب تمہیں جس کام کے لیے لایا تھا اس کی مزدوری پکڑو اور جاؤ. تو اس فیصلے پہ عمل درآمد کیا ہونا تھا. وہ پچھلا جو دوسرا آیا ہوا تھا چیف جسٹس، وہ تو تھا ہی ویسے ہی، وہ کورٹوں کو وہ طوائف کی طرح چلاتا تھا، پن کی طرح وہ چلتی تھی، نچاتا تھا. 5 سال تک اس نے عمل درآمد نہیں. اس نے اٹھایا اس کے اوپر جو اس کا فیصلہ تھا، اس کے اوپر سارے جتنے بھی تھے یہ ملے ٹلے، یہ جتنے بھی پولیٹیشینس جتنے لوگ تھے، سب نے اٹھا کے ریویو پٹیشن دار ڈالی ہوئی تھی کہ یہ آپ نے بڑی زیادتی کر دی جی، بہت زیادتی، یہ آپ نے فیصلہ غلط لکھا ہے. اور جب وہ آ کے بیٹھا ہے اور کہا نہیں جی وہ فیصلہ آپ کا ٹھیک تھا. اب ہم کیوں اس فیصلے میں اس وقت جو جرنل تھا، وہ جو انوالو تھا، اس کے سب چہیتے تھے.
جب اس کی کسی پالیسی کی وجہ سے ان کو یہ ہٹ ہوئے، انہوں نے کہا اب یہ پھنس رہے تو پیچھے ہٹ گئے، پیچھے اس لیے ہٹ گئے اچھا 5 سال تک خود حکومتوں میں رہے، کوئی نہیں ان کو سزا دینے کے لیے تیار تھا، یہ امپلیمنٹ اس آرڈر کو کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب وہ ایک بندہ آیا ہے، یہ اسی کی گھنٹی تھی، اسی کے گلے میں باندھا، تو کر کے دکھا، تو کر، یا تو مارا جائے گا کیونکہ اس ملک میں کر تو نہیں سکتے آپ ان کے خلاف کچھ بھی، یا تو مارا جائے گا، تیرے سے جان چھوٹے گی ہماری، کہ نیک آدمی سے تو کو ہضم کرنا تو آسان ہے نہیں اس ملک میں، ان جیسے اس جیسے ملک میں۔ تو اسی طرح ہوتا تھا دفتر میں جس میں کام کرتا تھا اس میں بھی یہی ہوتا تھا، بیڑا گرک کر دیتے تھے کام کا، مطلب نیپوٹزم کے ذریعے اپنی پروموشنوں کے لیے، ظاہر ہے جو کوئی تمہیں پروموٹ کرے گا آؤٹ آف دی وے آؤٹ آف دی ٹرن، تم سے کیا کیا نہیں لے گا، ہر الٹا کام لے گا تم سے، وہ سارے جب الٹے کام کر 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 کے پہاڑ انبار لگ جائیں گے کرپشن کے اور ادارے کی بہکانی کے، اور کوئی اوپر سے کچھ کچھ شروع ہوگی، تو آپ کیا کریں بھائی، اب ڈھونڈو ایسے کو، پاگل کو ہی ڈھونڈو، اس کی منڈلی دے دو وہاں پہ، اس کی بلی چڑھا دو اس کے آگے۔ 4 دفعہ اس طرح میرے ساتھ کیا گیا، تو میں نے پچھلے وی لاگ میں کہا نا کنسلٹنٹ اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، وہ کنسلٹنٹ اپوائنٹ ہوا، بعد میں اسے 2 نمبری کر کے ریگولر ہوا، پرموٹ ہوتے ہوتے وہ جنرل مینیجر بن گیا، اور یہ ان کاموں میں جب اس طرح ایک آؤٹ آف دی وے جا کے آپ کی انڈکشن ہوگی، آپ کو آؤٹ آف وے چیزیں آپ کو ملیں گی، تو آپ کو نے دوسرے کی ہر الٹی بات ماننی ہے، جب الٹی بات ماننی ہے تو سفر کس کا ہونا ہے، انٹرسٹ کس کا سفر ہونا ہے، ادارے کا ہونا ہے، آپ کو تو فلرش ہو رہے ہوں گے، اب یہ ڈرسٹ کا انٹرسٹ سفر ہوگا تو کبھی تو کوئی ایسا موقع آئے گا کہ ایف آئی اٹھے گی، نیب اٹھے گی، آڈیٹر جنرل اٹھے گا، کوئی نہ کوئی اٹھ کے آپ کے گلے میں آ کے آپ کے پندہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، تو اب اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے کسی کو لانا ہے، تو جو یار ان کو بکتا ہے اس کو دائیں بائیں کر دو، وہ آ کے اس کے آگے چڑھا دو اس کو، تو اسی طرح ہوتا تھا، مجھے نکال دیتے تھے ایسے ٹائم پہ، ان کو پتا تھا یہ تو بیچ میں ایک پلر بن کے کھڑا ہو جائے گا، نہ اوپر کوئی چیز جانے دے گا نہ نیچے آنے دے گا غلط چیز کو، تو اس کو تو کرو آپ سیدھا، اس کو سیدھا کرنے کا یہی ہے، اس کو ہٹا دو سائڈ سے، ہٹا دیا چیز ایک مانسٹر بن گئی، اب وہ مانسٹر کو کون فیس کرے، اسی کو لاؤ یار آگے آ جائے، صاف کرو۔ میں واپس گیا ریل اسٹیٹ ڈویژن میں، تو پرانی بلڈنگس تھی، پرانے بلڈنگس میں پرانے کیس تھے جن میں افیئر ہوتا تھا، واپس گیا، پتہ چلا جی ان کے اندر پوزیشن آرڈرس کورٹ سے ہو گئے، اب میرا اسٹاف میرے پاس آیا جی وہ آرڈر ہوا ہے اس کیس کے اندر کہ پوزیشن لینا ہے لیکن جگہ تو ہی نہیں ہے، میں نے کہا یار میں پٹیشنر تھا، میں خود جا کے ان میں اپیئر ہوتا تھا، ایجیکمنٹ کے کیسز تھے، یہ کہاں گئی وہ جگہ، کہنے لگے جی وہ تو دائیں بائیں سے لوگوں نے انکروچ کر لی، اور پیچھے سے اس کو اندر تھے تو شاپس تھیں تو بیچ کی دیوار گرائی، پوری پوری شاپس اپنے انیکس کر دی، پورا پورا نام چینج ہو گیا، بورڈ چینج ہو گیا، میں نے کہا چلو یہ تو ہوتا ہے نا، یہ نارملی ہوتا رہتا ہے، بک آف اکاؤنٹ میں سے اکاؤنٹس کا کہاں گیا، اس کا کارڈ ایک ڈیجیٹلی جنریٹ ہوتا ہے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کا، میں کہا وہاں پورا ریکارڈ صاف، میں کہا ٹیننسی ریکارڈ پرانا سارا صاف، مطلب اگر آپ زندہ نہیں ہو آپ کو نہیں پتہ ہے تو وہ ہے ہی نہیں ہے چیز، جس کا کورٹ سے ایک ریٹ آف پوزیشن اس کی ایشو ہو گئی ہے، میں نے کہا ہماری ٹپس پہ یاد ہے 90s کی دہائی میں مین میں افیئر ہوتا تھا، اب جا کے فیصلے ہوئے ان کے ایگزیکیوشن ہوئی ہیں، میں نے کہاں گئے، اب مجھے یاد تھا کچھ میں نے جو ہے مینولی کچھ رجسٹر بنائے ہوئے تھے، کہنے کہ وہ بھی نہیں ہے تو چلے گئے کہاں ہیں، کہیں کسی جگہ ڈمپ کر دیے گئے تھے، 2 بندے لگا کے میں نے 3 دن میں جا کر انہیں ڈھونڈ کے لایا، اس میں رکھے ہوئے تھے، میں نے کہا یہ اس کے لیجر کیسے ختم ہوا، لیجرز بھی ختم، اب واحد بندہ ہوں میں اس اتنے بڑے ادارے میں جس کی ایک بلڈنگ ہی صاف کر دی گئی ہے، پوزیشن ہی اس کی نکل گئی ہے اسی میں سے، اور میں اپنی یادداشت کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ یہاں ایک نہیں 9 ٹیننسیز تھے، وہ نیچے سے صاف ہو گئے، اور کورٹ کا آرڈر آیا ہوا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرانے کے قابل نہیں ہے گورنمنٹ کا، آپ کر کے دیکھو، اس پہ میں نے پٹ اپ کیا تو وہی جو جگادڑی 2 نمبری جنرل مینیجر
کہ یار آپ آتے ہو سب کے خلاف انکوائریاں کھڑی کر دیتے ہو۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ پھر کیا کروں؟ انہوں نے یہ کام کیے ہیں مل کے، ان کی ملی بھگت سے ہوئے ہیں نا۔ وہاں ان بلڈنگز میں آپ کے کیئر ٹیکرز بھی ہیں، ان کے سامنے راتوں رات تو نہیں، ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا، اور ان کو تم لوگوں نے نوازا، انہوں نے ادھر سے بھی پیسہ کھایا، ادھر سے بھی ان کو نوازا گیا، اور جو کام کرنے والے تھے ان لوگوں کو تتر بتر کیا، ان کی پروموشنیں بھی روکی، ان کے کیریئر بھی تباہ کیے۔ آج کہہ رہے ان کے خلاف ایکشن بھی کوئی نہ لو۔ وہی ہوتا تھا، ان کی انکوائری ہوتی تھی ان پہ، چیز جب رائپ اپ ہو کے ان کے گلے کا ہار بننے لگتی تھی اخلاق آؤٹ، پھر کہاں گئے کہاں آئے وہ کوئی پتہ نہیں۔ اخلاق انہیں گناہوں کی، انہیں عظیم گناہوں کی سزائیں بھگتتا رہا بعد میں۔ اور مجھ سے امید کرتے تھے کہ میں ان سب چیزوں کو سر نظر کر جاؤں یا درگزر کیا کرو۔ ابھی درگزر میرا ذاتی کام ہوگا تو میں درگزر کروں گا۔ ادارے تباہ کر دیے تم نے، یتیموں بیواؤں کے یہ ایسٹس ہیں، ان کے پیسوں سے کیا گیا ہے، وہ تباہ کر دو، بیٹھ کے تمہیں یشیاں کرو، تمہیں درگزر کر دو۔ تو انہیں چیزوں کو کرتے 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 آخر میں، اور یہ سب میرے سے ہاتھ سے پھر ہٹ ہوئے، کچھ کو چارج شیٹیں ہوئیں، مجھے دکھانے سے، مجھے کام ڈاؤن کرنے کے لیے وہ ان کو چارج شیٹیں، جنرل میجر چارج شیٹس ہوئے، ان کو چھوٹی موٹی سزائیں دے کے جب میں وہاں سے ریموو ہوتا تھا، ان سے ایک ریویو پٹیشن لیتے تھے اور ان کی صاف کر دیتے تھے، پروموشن دے دیتے تھے بعد میں، اور بعد میں مجھے انہیں کے نیچے دے دیتے تھے، ان کے نیچے کام کر، اور ان سے کہتے تھے اس کو جو ہے وہ ٹاک آف دا ٹاؤن بناؤ، اس کو عبرت کا نشان بناؤ، تو وہ کرتے رہتے تھے۔ وہ عبرت کا نشان کیا بناتے ہیں، لیکن میرے کیریئر سے وہی کھیلتے تھے پھر۔ میری رپورٹس انہوں نے ہی دینی ہوتی تھی آگے، تو یہ کرتے تھے۔ تو بھائی یہ کام کر کے دیکھو آپ، مولوی صاحب اس طرح سیٹوں پہ بیٹھ کے کام کر کے دیکھو اب ایمانداری کے ساتھ، وہ نمازیں وہاں جا پڑھ کے دکھاؤ ذرا، تمہارے وہ سجدے پھر دیکھوں گے کون سے سجدے ہیں، بلال کی طرح دین پہ چل کے دیکھو ذرا، بہت آسان ہے۔ جب دین کا غلبہ ہو گیا، آپ آگے جی یہ ہمیں بھی قبول کر لیں جناب، کر لیا، وہ تو رحمت للعالمین تھے وہ، انہوں نے تو سب کو اپنے چچا کے قاتلوں کو بھی امان دی، انہوں نے کو کہا آ جاؤ۔ لیکن دین کا کیا ہے؟ دین کی یہ دین کی تم لوگوں دیندار ہو گے اس وجہ سے کہ نبی نے بخش دیا تم لوگوں کو، ہوگے ہوں گے اوپر، ہوگی ہی ہوگی، لیکن بلال کا مقابلہ نہیں کر سکتے تم پھر بھی۔ تو بلال کو جو پھر رتبہ بھی ملا، کیا رتبہ ملا معراج میں جب گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر، وہ سدرۃ المنتہا میں چاپوں کی آواز، ان کی قدموں کے چاپوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، وقت کے نبی کو جہاں صرف اللہ اور اس کا رسول تھا، وہاں انہوں نے پوچھا نیچے آ کے جبرائیل سے کہ یہ چاپوں چلنے کی آواز آ رہی تھی کس کی تھی؟ میں نے کہا آپ کا وہ غلام نیچے مسجد نبی میں چل رہا تھا تو آپ کو آوازیں آ رہی تھی۔ پھر اس کو مقام بھی وہ دیا نا اوپر والے نے، تو وہ مقام ابو سفیان کو تو نہیں ملا پھر۔ مولوی صاحب عمل نہیں کرنا، عاشت دے دے کہ بابا ایک ہی بات کو بار بار رپیٹ کر کے ایک ہی بات کو ڈنٹا لگایا، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا مخلوق نیچے بیٹھی اونگ رہی ہوتی ہے، گھٹنے ان کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، بیٹھ نہیں پاتے، آپ کرسی پہ بھی بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہو، گھنٹہ گھنٹہ لگے رہیں گے۔ دین اسی وجہ سے دین میں برکت کوئی نہیں، ان لوگوں پہ اثر بھی نہیں ہوتا، باہر جو ہے اسی نماز سے نکلنے کے بعد ٹھیکیدار دکان جو لگائی ہوتی ہے 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں اس میں۔ ہدایت اس طرح تو نہیں ملتی ہے نا یار، ہدایت کے لیے چمڑے اتروانے پڑتے ہیں، گردنیں کٹانی پڑتی ہیں، خون دینا پڑتا ہے، رحمانوں کا بھی، مستقبل کا بھی، اور اپنے اعمال کا بھی، وما علینا الا البلاغ۔